بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مختلف لوگ مختلف قسم کے جو مسائل ہیں، جس میں خاص طور پر جو مالی مسائل ہے اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں، اس کے اندر اس کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، کسی اچھی جگہ پر جائیں، کوئی اچھی پوسٹ حاصل کریں، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے۔ اس میں آلریڈی بہت سے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیز بھی اس کے اندر اسکالرشپس دے رہی ہیں، جس میں نیڈ بیس پروگرامز آ جاتے ہیں کہ جو نیڈی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اسکالرشپس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بٹ پچھلے کچھ عرصے میں جو چیز میں نے آبزرو کی، میں نے ایک فرق جو ہے وہ دیکھا نیڈی اور ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ کے درمیان۔ انفیکٹ نیڈی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی وجہ سے مالی مسائل یا پرٹیکولرلی ان کے جو ہے والدین وغیرہ کا اگر انتقال ہو جاتا ہے یا کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے یا اس کو سورس آف انکم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے مختلف جگہ پر ان کو اسکالرشپس دی جاتی ہیں۔ اور میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ایسے لوگ ان چیزوں کو اپنا حق سمجھتے ہوئے آنے والے وقتوں میں جو ایک ڈیو ہارڈ ورک ہے وہ بھی بعض اوقات، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جب ان کو موقع ملتا ہے اس کو اچھے طریقے سے اویل کرتے ہیں، کیونکہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ بٹ میں نے کچھ لوگوں کو آبزرو کیا کہ وہ پھر ان چیزوں کو اپنا حق سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ محنت کریں، کمپٹیشن کریں، وہ یہ ریلیف کلیم کرنے کے پیچھے جو ہے وہ اپنے زیادہ کوششیں صرف کرنے لگ جاتے ہیں، اور تقریباً یہ ریلیف مل بھی جاتا ہے۔ آن دا ادر سائڈ جو چیز میں نے فیل کی وہ یہ ہے کہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس، اب ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کون سے ہوتے ہیں؟ یہاں پر ہمارے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور وہ آ کر اسی بیس پر فیس کی کنسیشن کی بات کرتے ہیں کہ سر مسائل ہیں، کچھ مالی معاملات صحیح نہیں ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، تو کائنڈلی ہمیں جو ہے نا فیس میں ریلیکسیشن دے دیجیے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو وہ آگے سے ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں 8,000 یا 10,000 پیمنٹ مل رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی فیس یا کوئی بھی ایسی چیز ہمارے لیے کنٹینیو کرنا پاسبل نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگوں کو میں نے پھر آفر کیا کہ یار آپ ایسا کریں، اگر آپ واقعی اتنے مالی مسائل کا شکار ہیں تو آپ کام کر لیں۔ اس میں جو واقعی ڈیزرونگ تھا اس نے کام کی حامی بھری، اچھے طریقے سے کام کیا، اور بدلے میں اس کا ریلیف جو ہے وہ اس نے ایجوکیشن کی صورت میں لے لیا۔ لیکن یہاں پہ بہت سے وہ لوگ جو نیڈی بننے کا ایک وہ ڈرامہ تو کر رہے تھے، بٹ وہ نیڈی نہیں تھے، وہ کھل کے سامنے آ گئے کہ نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ ریلیف لینا چاہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ جو لوگ ڈیزرونگ ہیں، کہ جو محنتی ہیں، جو کوئی کام کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کے لیے میں نے ایک اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے۔ یہ کوئی فورن فنڈیڈ یا کوئی این جی اوز کی فنڈیڈ یا کوئی ایسی اسکالرشپ ہرگز نہیں ہے، یہ پرسنلی میری طرف سے ان تمام لوگوں کے لیے جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اب یہ ڈیزرونگ کا میننگ کیا ہے؟ ڈیزرونگ کا میننگ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے دن کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کام بھی کریں اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھیں، لیکن اس میں بعض اوقات ایشو یہ آ جاتا ہے کہ جب وہ کہیں پر بھی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کام کے اوقات اور پڑھائی کے اوقات یہ آپس میں میچ نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے دونوں چیزوں کو اکٹھا ایک ساتھ مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے سلیوشن کے طور پہ میں نے جو ہے یہ ڈیزرونگ اسکالرشپ اناؤنس کیا کہ وہ لوگ جو کوئی کام کر سکتے ہیں، جس میں کوئی کمپیوٹر کا کام ہو سکتا ہے، ڈرافٹنگ کا کام ہو سکتا ہے، ڈیزائننگ کا کام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹائپنگ کا کام ہو سکتا ہے، یا کوئی اور اس کے ساتھ ملتا جلتا کام، یا کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو ورک، کلیریکل ورک، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کسی کی ایجوکیشن کو بھی سپورٹ کر رہی ہو اور ساتھ ساتھ اس سپورٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھ سکے۔ تو اس مقصد کے لیے ایسے لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں، اس کے لیے اس کا نیڈی ہونا ضروری نہیں ہے، ڈیزرونگ ہونا ضروری ہے۔ کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں سیلف میڈ بننا چاہتا ہوں، میں اپنے والدین پر بوجھ نہیں بننا چاہتا، کیونکہ آپ کو ایک چیز سمپل سی پتہ ہے، اگر کوئی بھی باہر کے علاقے سے لاہور میں آ کے تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ 15,000 اس کا ہاسٹل کا خرچہ ہے، 4 سے 5,000 روپے اس کا آنے جانے کا خرچہ ہو جاتا ہے، اور 10 سے 15,000 اس کی تعلیم کا منتھلی خرچہ اگر ہم ملا لیں تو 35-40,000 منیمم ایک بچے کو، اگر وہ لاہور میں آ کر اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے، پوسٹ گریجویٹ یا گریجویشن کے لیول پر کوئی بھی ڈگری حاصل کرتا ہے، تو منیمم اس کو اتنا اماؤنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ایکسپینڈ کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب ایک بچے کے اوپر 35 سے 40,000 جو ڈیفینیٹلی لوگ غریب ہیں، جو مطلب گورنمنٹ سرونٹس ہیں، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو پہلے سے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف اپنی گزارے ہیں، آج کل مہنگائی ویسے بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ لوگ پھر افورڈ نہیں کر پاتے، اور اس کے بعد کیونکہ اگر باہر سے کوئی بندہ یہاں پہ لاہور میں آ جاتا ہے تو کہاں پہ جاب کرے گا، کیسے جاب کرے گا، کس طرح کرے گا، تو بہت سے اس پہ کویشچن مارک لگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے کیا کیا ہے
کہ جو بچے ایسے جو پاکستان کے سائڈ ایریاز سے ہیں، رورل ایریاز سے ہیں، اور وہ ڈیزرونگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی مقام حاصل کریں، اپنی تعلیم کو کنٹینیو کریں، اور ساتھ ساتھ وہ کوئی اور ایسا ایک جو ہے وہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی کے طور پر کوئی ایسا کام جو ان کو بیسیکلی اس ایجوکیشنل ایکٹیویٹی میں بھی فائدہ دے رہا ہو اور ان کے لیے سورس فنڈنگ بھی بن رہا ہو، اور ان کی تعلیم کا بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ اور بھی پے آف کر رہا ہو، تو جو لوگ یہ چیز کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے اسکالرشپ کا ایک اعلان کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو LLB کرنا چاہیں گے ڈیفینیٹلی ان کو ہم اپنا جو کالج ہے اس کے اندر داخلہ دیں گے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور پروگرام میں وہ داخلہ لینا چاہے گا تو ہم ڈفرینٹ پروگرامز میں ان کا داخلہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ ہم ان کو جو ایک ہاسٹل کی فیسلٹیز ہے، میسنگ کی فیسلٹیز ہے، تاکہ وہ لوگ جو باہر سے یہاں پر آئیں ان کے لیے رہائش کا مسئلہ نہ ہو، کھانے پینے کا مسئلہ نہ ہو، اور تعلیم کے جو ایکسپنسز ہیں اس کا مسئلہ نہ ہو. تو ہم ان کے یہ تمام جو ایکسپنسز ہیں وہ انشاءاللہ بیئر کریں گے. لیکن ان لوگوں کے جو ڈیزرونگ ہیں، جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کر کے دکھانا چاہتے ہیں، سیلف میڈ. میں خود ایک سیلف میڈ قسم کا بندہ ہوں. جب میں نے اپنی تعلیم شروع کی اور میٹرک کے بعد میں نے آگے فردر اس کو کنٹینیو کیا، تو ہم لوگوں نے بھی ٹیوشنز پڑھائیں، کام کیا، اور آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عزت اور یہ مقام دیا ہے کہ ہم کسی اور کے بارے میں بھی سوچنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ لیکن جو ڈیزرونگ ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں. میں بار بار ڈیزرونگ کا لفظ پہ اس لیے زور ڈال رہا ہوں کہ لازمی نہیں کہ وہ نیڈی ہو، بٹ شرط یہ ہے کہ وہ ڈیزرونگ ہو، اس میں شوق ہو، اس میں کچھ کرنے کا جذبہ ہو، وہ کچھ کرنا چاہتا ہو، وہ کچھ بننا چاہتا ہو. تو ایسے تمام لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، لیکن مسائل ہیں ان کے وسائل کے اور اس کی وجہ سے وہ نہیں بن سکتے، تو وہ تمام لوگ جو میں نے ایک واٹس ایپ نمبر شیئر کیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، اپنی تفصیلات مجھے بتائیں تاکہ میں ان کو اس پروگرام کے بارے میں ٹوٹلی بریف کر سکوں کہ کس طرح وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. انیشل سٹیج پر جو ہمارا پہلا مرحلہ ہے 2022 کا، اس میں ہم 10 لوگ لے رہے ہیں. آگے پھر انشاءاللہ ہم اس چیز کو بڑھائیں گے اور مزید جو لوگ ہیں وہ ٹیکنیکل لیول پر اور ڈفرینٹ لیولز پر ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے. لیکن اس سال کے لیے ہم نے گریجویٹ پروگرام کے لیے 10 ڈیزرونگ لوگوں کے لیے فلی 100% فنڈڈ اسکالرشپس جو بیسیکلی میری طرف سے ہی فنڈڈ ہوں گی، کوئی اور اس میں نہیں ہوگا، بٹ ان لوگوں کو جو ڈیزرونگ ہوں گے میں ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کروں گا، ایسوسیٹ کروں گا. وہ میری ٹیم کا حصہ بنیں گے، وہ میرے ساتھ کام کریں گے اور ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھ سکیں گے. تو اگر کوئی اس معاملے میں لوگ ہیں تو کائنڈلی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی کویشچن پوچھنا چاہیں میں نمبر شیئر کر دیتا ہوں، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.